Thank you for staying with us. We are back from the break اور وہاں ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں. تو ایک کوشچن جو ہم اس بریک میں بات کر رہے تھے, آپ نے ڈراماز میں بھی ایکٹ کیا اور پھر آپ نے فلم میں بھی ایکٹ کیا, اس کے آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے, تو کس چیز میں آپ کو کام کر کے زیادہ مزہ آیا, ڈراماز اور فلم؟ I don't know, بڑی اسکرین کا اپنا ہی ایک چسکا ہوتا ہے, ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ لارجر ہوتا ہے بہت زیادہ, اور there's nothing like silver screen, there's nothing like. ایک ہیلپ کیا ہوتا ہے میرے خیال سے, جو آپ نے جو ایکٹنگ ٹی وی پہ کی تھی وہ آپ کو اسکرین پہ اس نے ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا. میں نے ٹی وی پہ بہت بری ایکٹنگ کی تھی آج تک. آئی تھنک اس میں تھوڑا فارمیٹ کا فرق ہوتا ہے, ٹیلی ویژن کا تھوڑا فارمیٹ اور ایکٹنگ کا بھی, بیکاز جیسے جیسے میڈیم چینج ہوتا ہے ویسے ویسے آپ کی ایکٹنگ کی جو, آپ ایک دن میں 13 سینز کر رہے ہوتے ہیں, ادھر آپ ایک دن میں 3 سینز کرتے ہیں, تو آپ زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں, اور اس کو کیری کرنا جو ہے نا فلم کا بہت مشکل ہے, کہ یو ہیو ٹو کیری دیٹ موڈ آل along the film, اور آپ نے 6 مہینے بعد بھی کسی سین کو کرنا ہے تو اسی موڈ سے کرنا ہے جس سے پچھلا سین کیا تھا. So you have to link it up from that same pain. You cannot be a different person that day. You have to be the same day. تو اس میں میں یہ تھوڑا میں سیاست پہ آنا چاہوں گا. آپ ووٹ ڈالتی ہیں؟ Do you vote جب آپ, میں نے اس دفعہ ووٹ ڈالا ہے. اس دفعہ ووٹ ڈالا ہے, تو سب سے اچھی بات یہ کہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اپنے. آپ کو پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آپ کو, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ کیا کیا رائٹس دیتا ہے آپ کو ایز اے سٹیزن, مطلب دیٹس آر یو اویئر آف یور رائٹس ایز اے پاکستانی؟ یس آئی ایم, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عوام ان رائٹ سے آدھے سے زیادہ جو ہماری یوتھ ہے, کیا وہ ان رائٹ سے اویئر ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا, تبھی میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروگرام میں ہمیشہ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ہمارے اس پہ ضرور بات کرتا ہوں. تو جب آپ جیسے لوگ آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تھرو بھی یہ میسج ضرور جانا چاہیے کہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں, شوبز کے لوگ ہوتے ہیں, یہ صرف اپنے بال ہی نہیں بناتے رہتے یا وہ اپنے کام میں نہیں لگے رہتے, وہ اویئر ہوتے ہیں کہ وہ ان کے رائٹس کیا ہیں, اور وہ ووٹ ڈالتے ہیں, اس ملک کی جو جمہوریت کا جو عمل ہے اس کا حصہ بنتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیموکریسی پہ ڈیو فیل کہ یہاں پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں کچھ جو ہیں ان کے اوپر میں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت بھی شاید کرپٹ ہے, تو یہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس سارے تو نہیں کہہ سکتے, کچھ ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کرپشن پھیلائی ہوئی ہے. ہم ایسی سچویشن میں بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی کا نام لے سکیں, ہم ایسی سچویشن میں بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. آپ ہوں گے شان, میں اس وقت نہیں کر سکتی. اور سچی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ آپ کو کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, کیونکہ جب آپ ٹی وی چینل سوئچ کریں تو ہمارے اپنے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, انہی کی پیروڈیز ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت ملک میں یہ سچویشن ہے کہ زومبیز ایک قوم ہوتی ہے, ہم موویز میں دیکھتے ہیں, بالکل, اور وہ انسان کو کھاتا ہے. ہمارے پاس یہ سچویشن ہے کہ ہماری سول وار چل رہی ہے, ہم روڈ پہ نکلتے ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو ہم ایک گاڑی پہ, کسی بھی بیچارے کی ایک گاڑی پہ 10 عوام چڑھی ہوئی ہوگی, اس کو ایسے مار رہی ہوتی ہے, اس کو ایسے گاڑی کو جلا دیتی ہے, اس کو برباد کر دیتی ہے, جیسے شاید ہم حج پہ شیطان کو کنکر بھی نہیں مارتے ہوں گے, اتنی نفرت سے. رائٹ, تو اتنا. اس پہ ایک شعر بھی ہے جو اس نے یہ کہا گیا ہے کہ محیط کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے, محیط کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈس رہے ہیں, ہمیں سانپوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم وی نیڈ ٹو کیپ دی اسنیکس اوے. لیکن میں کوئی پسندیدہ سیاستدان آپ کا کون ہے؟ اب ڈو یو فیل کہ اس میں پوٹینشیل ہے یا؟ مجھے نہیں پتا کہ کتنی پوٹینشیل ہے, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ میری یوتھ پاکستان کی ان کے ساتھ ہے, اور ان کے لیے ہم سب کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے ان کے لفظوں پہ لوگوں کو کچھ اعتبار ہے, اب تک کچھ ہوپ ہے. اور پاکستان میں اس وقت امید کی کرن جو ہے وہ بڑی مشکل سے آپ کو نظر آتی ہے, ورنہ لوگ کیا کر رہے ہیں, پراپرٹیز بیچ رہے ہیں, پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. رائٹ, تو یہاں سے پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, جا کے دوسرے ملکوں کو کما کے دیتے ہیں. آئی تھنک عمران خان از دی اونلی نیم that I want to look up to right now. بڑی اچھی بات ہے, ان کا ایک اپنا ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہونا بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں, بیکاز آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے ملک کے جو حکمران ہیں یا جو اس کو لیڈ کریں گے یا کرنے والے ہیں یا کریں گے یا نہیں کریں گے, اس کا آپ کو اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے. بیکاز سب سے پہلے پاکستان ہے, ہمیں یہ جاننا ہے, ہمیں یہ سمجھنا ہے. اور خان صاحب سے میں ضروری کہوں گا کہ آپ کے اوپر اتنی بڑی ہوپ کی
क्रॉस है, सूली है आपके ऊपर कि इस होप को टूटने ना दीजिएगा, बिकॉज इस तरह की होप जब टूटती है तो उसके बाद इनकलाब के अलावा कोई चारा नहीं रहता है. तो खुदा के लिए आप आवाम को उनकी होप को जो आपसे वो उम्मीद रखते हैं उसको उस पर जरूर पूरा उतरिएगा. पता है शान, सबसे पहले कोई भी चीज के लिए कोई उम्मीद रखने के लिए, उसके लिए कुछ करने के लिए, उसके लिए मोहब्बत पैदा करना बहुत जरूरी होती है. हमारे पास दिन में मोबाइल पे 10 मैसेजेस आते हैं जिसमें हम अपनी बिजली का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिसपे हम, कल मेरे पास मैसेज आया आओ बातें करें, बिजली आई, बिजली नहीं आई, बिजली आनी है, बिजली जानी है, कुछ इस तरह का, बिजली गई क्यों नहीं, यूपीएस, हर चीज पे आप लोग मजाक. आप दूसरे मुल्कों को देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अपने एक ड्रामे में, वो जो स्टार वाला चैनल है उसके एक ड्रामे में वो लोग अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं, अपने लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं. सबसे पहले अपने मुल्क से खुद प्यार करें, फिर कोई और बंदा प्यार करेगा, वरना तब भी कुछ नहीं हो सकेगा. You need to love your own country. वो भी इंडियन जो चैनल्स हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें आपकी सियासत या जमहूरियत पे बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद इतना बुरा भला कहते हैं इनको कि हमें आपकी सियासत को बुरा भला कहने की जरूरत ही नहीं है. और ट्रस्ट मी, आप एक थर्ड ग्रेट कंट्री में, आप एक फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहे हैं. बहुत सारे लोग और ऐसे हैं जो कि, बहुत सारी और कंट्रीज हैं जो कि हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन वहां पर रियल स्टेट की जो प्राइसेस हैं वो अनरियल हैं, वहां पर बहुत नीचे हैं. हमारे पास अच्छे घर होते हैं, हमारे पास एक छत है, लोगों के पास छत भी नहीं होती, लेकिन मेहनत कर रहे होते हैं. एक पान वाला भी अंग्रेजी में अच्छी तरह बात कर रहा होता है, एक माई वाली भी बात कर रही होती है, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा है काम करने का, कहीं बढ़ने का. हम लोगों ने अपने जज्बे खत्म कर दिया. हमें चाहिए कि हम उस जज्बे पे रहें और इसको आगे लेके चलें. अच्छा, डू यू बिलीव इन लव? कभी मोहब्बत आपको जिंदगी में क्या मतलब, बिकॉज मैं नहीं समझता कि इमोशंस जो हैं वो एक्टर के पास उनकी कमी होती है. वो रोना भी खूब जानता है, हंसना भी खूब जानता है, अपने प्यार को उस कोर में जिसमें सारे इमोशंस, वो तालाब जो है जिसमें सारे इमोशंस का एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा एक पॉइंट है, एक चश्मा. I'm an artist. I love every day. I love each and every person around me. No, but in romance, what would you ideally, because a lot of... I'm a very romantic person. You're a very romantic person. Very romantic. आपको फूल दिए जाएं तो आप, are you that sort of, कि red roses and all that? And, no, I think फूल मुरझा जाते हैं. मुरझा जाते हैं फूल. I think कोई अच्छी बात है. I believe on words. I like intellectual people. मुझे वो मर्द बहुत अच्छे लगते हैं जो समझदार, अच्छी बातें करते हैं. मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो अपने कपड़ों और अपनी शर्ट में रहते हैं. हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि जो अपने फैशन में रहे हैं. Yeah. He should know how to make the girl feel special. He should be intelligent. मुझे नहीं वो caring, loving और वो जो सारे लोग बोलते हैं. But romance, I think, I don't know, रोमांस बहुत डिफरेंट, रोमांस अंडरस्टैंडिंग में होता है, और मुझे उससे प्यार होगा जो, या है शायद, जो मुझसे प्यार करता हो. अच्छा, are you in love these days or I mean no, it's a no-go area? I'm single, I'm ready to mingle. नहीं तो अब आप आपकी जो हर एक का एक अपना गोल होता है, फ्यूचर होता है. कुछ लोग कहते हैं मैंने ये करना है, ये बनना है. आप do you see yourself as a future में? Do you want to get married and settle down? Why not? Or would you rather be, going in the world और अपना फिर रही हैं और awards जीत रही हैं, इस तरह की life ज़्यादा? I don't think so that I'll be carrying on my career. I don't know. It depends whom I get married to. I'm a very passionate girl about my work, but I think once I get married, I want to focus more on my life. जिंदगी के ऊपर focus. Maybe I'll get into productions. Maybe I'll start something very creative. सियासत में आने का कोई? Do you think you should be a part of that liberal? Let the situation get settled down, then I'll think about it. Right now, it's very hard for me to handle. It's very hard for Mama to think on politics right now because she hasn't planned it yet. But hopefully, एक सीढ़ी ऐसी आती है, एक awareness की सीढ़ी ऐसी आती है जहाँ responsibility का पता चलता है और उसके बाद एक अमल दूसरा शुरू होता है जो जिंदगी का दूसरा phase होता है इंसान का. एक break लेते हैं और break के बाद वापस आते हैं. Don't go away. We'll be right back after this break.
Thank you for staying with us. We are back from the break. और time हुआ है rapid fire का. Let's just see what Rama has to say on that. Or Rama, this is rapid fire. You don't have to justify yourself. Your answer is your justification. अच्छा जी, पाकिस्तान में सबसे overrated अदाकार और अदाकारा कौन है? फैसल कुरैशी, अदाकारा। अदाकारा फैसल नहीं, अदाकार फैसल कुरैशी। हाँ, फैसल कुरैशी और अदाकारा आई थिंक आयशा खान। आयशा खान, ओके। पाकिस्तान के सबसे ओवररेटेड मॉडल या सिंगर या कौन है आपके ख्याल में? ओवररेटेड मॉडल और सिंगर? नहीं, मॉडल, जस्ट मॉडल। मॉडल कौन सी हैं? मेरीन सईद। मेरीन सईद, हाँ, और दूसरा मेल में, हाँ, मेल मॉडल्स में I don't know about male models. We don't have any such. You'll have to ask Howard for that. Yeah. क्योंकि वो उनको It ज़्यादा changes. Sheru, when Sheru changes his mood, then male हाँ. model changes, you know. आतिफ असलम बतौर अदाकार या गुलकार? Gulukar, of course, 10 times, 100 times Gulukar. जल्द पैसे कमाने का आसान तरीका क्या है? रैंप वॉक, कमर्शियल्स या टीवी या फिल्म? Commercials. कमर्शियल्स। पाकिस्तान का अब तक सबसे बेहतर वज़ीर आज़म आपको कौन लगता है? Musharraf. मुशर्रफ। I don't know. Sadar. I like him. सदर, ठीक है। वो सदर ही ऐसे थे कि वज़ीर आज़म भी वही थे, तो अच्छा। बेटर ह्यूमन बीइंग्स कौन होते हैं, क्रिकेटर्स या एक्टर्स? I think fitness wise cricketers. नहीं, बल्कि ये भी नहीं आप कह सकते. I think actors because they're very close to emotions. Okay. Rate the following in the terms of talent. Saima, Resham, Meera या रीमा? Saima, Reema, Meera, Resham. Okay. Resham in the end. Of course. रहमान मलिक, आसिफ जरदारी, दोनों में से कौन बेहतर है? आसिफ जरदारी. आसिफ जरदारी। रहमान हमायूं- मलिक को सूर्य कौसर सीखनी चाहिए. हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी? हुमायूं सईद. हुमायूं सईद। Yeah. बेटर ड्रामा क्वीन कौन है, मीरा या रीमा? Drama, I think Reema. रीमा। She acts really well off screen also. Off with screen everybody, also. yeah. और अभी डॉक्टर साहब को शायद लेट पता चलेगा, लेकिन पता चल जाएगा हमको, लेकिन खैर anyway. By the grace of God. By the grace of मैं जो है वो इसमें भी बहुत अच्छी है, इसलिए पूछूंगा इस बात पे. अच्छा, rate the following models in the term of talent. अयान, नादिया हुसैन, ईमान अली and महरीन सैयद. Ayan, Nadia Hussain, Iman Ali and Mehreen Syed. Yeah. Iman Ali, Nadia Hussain, Mehreen Syed and Ayan. Of course, because Mehreen Syed and all that. This is much Seniors senior and than all. her. Yeah. बहुत काफी सीनियर है. Yeah. Ayan, so she just came now, I think. Yeah. अयान अभी आई, बाकी तो मैं छोटा सा था तब से. अच्छा. पाकिस्तानी म्यूजिक या इंग्लिश म्यूजिक? Pakistani music. Pakistani. Anytime Coke Studios. वो कौन सी ऐसी चीज है जो जिससे आपको लगता है कि औरत का हुस्न मुकम्मल नहीं होता, या उसके बाहर जब निकलती है रात को या शाम को या खाने बाल. उसके बाल. बाल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी ख्याल. अच्छा जी, लाहौर, कराची या कोयटा? Karachi, Karachi, Karachi. कराची, 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 कराची. यस यस यस. और एज ए क्रिकेटर ऑल टाइम ग्रेट लेजेंड्स जिसे कहा जाता है, इमरान खान, वसीम अकरम या वकार यूनिस? Wasim Akram. वसीम अकरम. ठीक है. पसंदीदा डिजाइनर्स? दीपक परवानी, HSY, अमीर अदनान एंड मेहदी? Amir Adnan. अमीर अदनान. बेहतरीन स्टाइलिस्ट? नबीला, रिजवान बेग या अतर शहजाद? Nabila Rizwan Beg. Rizwan Beg styling है. रिजवान बेग स्टाइलिस्ट नहीं है. नहीं. नबीला, Rizwan Beg designer है. रिजवान बेग को हम मेरे अपनी रिसर्च टीम को ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम जियो सूल की अगर किताब देखें तो उसमें रिसर्च एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. प्लीज खावर, Justify your अतशजाद salary. और नबीला कर देते हैं. तो मैं खावर, ये- अतशजाद और नबीला कर देते हैं. उसमें खावर भाई, नबीला, अतशजाद. खावर भाई, नबीला, नबीला, अतशजाद. अतशजाद. खावर भाई, नबीला. किस्मत या मेहनत, किस पर ज्यादा यकीन है? इस इंडस्ट्री में किस्मत. किस्मत. अच्छा, पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान आया है वजूद में, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसमें मिनिस्ट्रीज रही हैं हर दफा. किसी कल्चर मिनिस्टर का, बिकॉज उनका हमारे साथ बहुत राब्ता होना चाहिए, कोई कल्चर मिनिस्टर है उनको हमारे साथ उनको जाने, किसी कल्चर मिनिस्टर का नाम याद है? नहीं, मुझे याद. मुझे भी नहीं याद. आप किसी- मुझे बताएं तो मैं मुझे शायद. वाकई नहीं पता. मुझे ये नहीं पता कि ये कल्चर मिनिस्टर हैं कौन, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस कल्चर पे काम कर रहे हैं.
ان کا کلچر کرانا چاہیے بلڈ ٹیسٹ اور مجھے یہ چاہیے کہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ یہ کہاں ہوتے ہیں. کون سی جگہ کام کے حوالے سے پروفیشنلزم بہتر لگا, پاکستانی فیشن انڈسٹری یا انڈین فلم انڈسٹری؟ فیشن انڈسٹری اور انڈین فلم انڈسٹری کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پروفیشنلزم کہاں جا Of course India. انڈیا کا آپ کو پروفیشنلزم بہت They're very professional. ویری پروفیشنل. یہ بڑی اچھی بات ہے, ہمیں جاننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے ہمیں. جو اچھی باتیں ہیں دنیا میں لوگوں کی اور قوموں کی, ان سے بہترین بات ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سب سے اچھی اچھی چیزیں ہم چن کے اپنے اندر ان کو لے کے آئیں. کہ اپنی کسی فلم یا ڈرامے کے کردار سے اب تک سب سے زیادہ مطمئن ہیں کس سے؟ میں اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے اچھا کر سکتی تھی, لیکن زینب اور میں نے ایک ٹیلی فلم کی تھی اس کے کیریکٹر سے آئی تھی, ملی علی کو ملی, اس میں جو ملی تھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ کس پاکستانی اداکار یا اداکارہ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے؟ آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. کس پاکستانی ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنا چاہیں گی؟ آپ کے ساتھ. اچھا I worked with شعیب منصور, right? تیسری دفعہ نہ کہیے گا میرے کو فتویٰ نہ آ جائے, 3 دفعہ قبول ہے ہو جائے گا. کیونکہ شان از اے ویری گریٹ ڈائریکٹر آلسو, اور شان از اے ویری گڈ ایکٹر ٹو. ہم نے بڑی دفعہ کوشش کیا ہے, ابھی تک کام ہوا نہیں ساتھ, لیکن کر رہے ہیں پلاننگ اینڈ ہوپفلی ہم گریٹ اسکرپٹ. ہم نومبر پہ شوٹ پہ جا رہے ہیں اس فلم میں, اور اس پہ میں بھی امیمہ کو میں اس طرف لانا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ شی از اے ملٹی ڈائمینشنل ایکٹریس. اس کے اندر بہت سے ٹیلنٹ ہیں. شی کین ٹیک دا نشیب و فراز. روتا نہیں رہنا چاہیے. اور 3 الفاظ میں خود کو ڈسکرائب کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ بہت مشکل, a bit crazy and over emotional. یہ وہ 10 سال بعد خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ کسی کے گھر پہ بچوں کے ساتھ. کسی کے گھر پہ نہیں, اپنا گھر بولے, مطلب کسی بندے اپنا گھر, اپنے گھر میں اپنے میاں بچوں کے ساتھ, کسی کے گھر پہ. اچھا ہے. لوگوں نے تو ٹوٹ کھانے گئی تھی. کافی لوگ جو ایسے بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دم ایسے ہیں, اور انہوں نے ادھر ادھر لیفٹ رائٹ دیکھا ہے کہ کچن میں ہی ہے نا سب, میں کچھ کہہ دوں جلدی سے. لیکن آج میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا امیمہ کا, بیکاز وی ہیڈ لاٹس آف فن. اور میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو لائم لائٹ کے لوگ ہوتے ہیں, جو اسٹار شوبز میں ہوتے ہیں, وہ صرف اسی کے حصے نہیں ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں برش اور کپڑے ہینگر پہ نہیں ہوتے ہر وقت. ان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ملک کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ان کا جو دل ہے وہ قوم کے ساتھ ساتھ دھڑکتا ہے, کیونکہ وہ قوم کے دلوں میں رہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. شان, آپ کا بہت بہت شکریہ. یو آر اے کرزمیٹک پرسنالٹی. آئی آلویز ٹیل ایوری بڈی, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیل دس ٹو دا ورلڈ ٹوڈے, that Shan is the only person, only guy in Pakistan who have got that personality, who have got that charm. آپ تالیاں بہت بجاتے ہیں بات پوری کرنے میں, ٹھیک ہے, ایسا لگتا ہے سیکھی بھی ہوتی ہیں, بٹ سیریسلی کاش سیکھی ہوتی ہیں. ہمارا بندہ ہی وہ خراب ہے جو تالیاں مجھے بجاتا ہے. بہت اچھا لگا آپ نے مجھے بلایا, مجھے بہت خوشی ہوئی, اینڈ اٹس این آنر فار می دیٹ یو انٹرویوڈ می ٹوڈے. آئی آلویز ریمبر دس سر, اینڈ یو آر اے گریٹ پرسن. جسٹ کیپ آن گیونگ گڈ ورک ٹو آور انڈسٹری, اینڈ وی نیڈ یو سیریسلی. Thank you, Emma. It was good words coming for you. اور ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. And don't go away. We'll be right back after this break. Thank you for staying with us. We are back from the break. لیکن اس وقت ٹائم ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ جیو اخبار کا. تھینک یو فار بینگ ود اس. میں چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں, جو اینالسٹ ہیں ہمارے, ان کا میں تعارف کراتا جاؤں تھوڑا سا, بیکاز میں پرسنلی جو چاہتا ہوں کہ ان کو وجاہت مسعود صاحب جو ہیں وہ ایک صحافی ہیں, مصنف ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ کہ جو ہیومن جو رائٹس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ان کا بہت اہم کردار بھی رہا ہے, اور بنیاد بھی رکھی ہے انہوں نے ڈیموکریٹک کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر. سو آئی تھنک, اور ان کی جو نظر ہے, جس سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاسی جو نظر ہے, میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی ایک کو بھی یہ ایلیگیشن اس سیگمنٹ میں آئے کہ یہ اس کو سپورٹ ہے یا فلاں کو سپورٹ ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ بی, میں ساروں کے ویوز لینا چاہتا ہوں, جتنے ماشاءاللہ ہمارے سینئر صحافی ہیں اور جتنے بڑے بڑے ہمارے اچھے لکھنے والے, سب اچھا لکھنے والے صحافی ہیں, ان کے اوپر میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ سب کے اوپر سب کا نظریہ شو ہو سکے.
थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी, आप हमारे साथ आज आए. कुछ सवालात हैं अखबार पे करूंगा, लेकिन कुछ सवालात एज ए कॉम मेरे हैं, वो मैं आपसे बाद में करूंगा. पार्लियामेंट के खिलाफ इकदाम हुआ तो सबसे पहले अदलिया मुजाहमत करेगी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा. ये मेरे ख्याल में उन अफवाहों के ऊपर तो नहीं है कि जी आर्मी आ जाएगी, ये पिछले दिनों बड़ी अफवाहें. जी, वो तो अफवाहें जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ख़ास तवात्तुर से एक ख़ास वक्फे के बाद वो आती रहती हैं. और उसमें खुशाइंद बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब का ये कहना भी अच्छी बात है. उन्होंने आइन की बालादस्ती की बात की है, उसके तसलसल की बात की है, और वो तवात्तुर से ये बात कर रहे हैं. 9 मार्च 2009 से अपनी रेस्टोरेशन के बाद से वो यही बात कर रहे हैं. ये बात बार बार उन्होंने कही है, विच इज़ वेरी गुड. लेकिन मैं ये समझता हूँ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी. बिल्कुल उन्होंने ये कही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काम सिर्फ अदलिया का नहीं है. इसका क्रेडिट जो है, माफ कीजिएगा, मियां नवाज शरीफ साहब और जमात इस्लामी और जो दूसरी पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई जमातें हैं, मसलन ANP, MQM, इनमें से किसी ने आइन के तसलसल में रुकावट की हमायत नहीं की. ये हमारे मुल्क की तारीख में पहली दफा हुआ है. क्योंकि जो हम 77 से आनवर्ड देखते आए हैं वो ये कि जो अपोजिशन होती थी, काफ लीग का आपने नाम नहीं लिया, वो काफ लीग ने भी साथ दिया है, काफ लीग ने भी साथ दिया है. ये हमारी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अक्रॉस पहली दफे हुआ है. पहली दफा जीत है. ये जमहूरी अमल की कामयाबी है, ये आइन की कामयाबी है, ये पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान के लोगों की सियासी क़यादत की बलूगत का निशान है. उसमें ठीक है, अच्छी बात है चीफ जस्टिस साहब ने कहा. मैं आपसे अर्ज करूं कि जब आइन के तसलसल में रुकावट पड़ती है तो वो एक जुर्म है. आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान की आइन की वर्किंग में रुकावट डालना ट्रीजन है. अच्छा, मैं थोड़ा वजह साहब ये जरूर जानना चाहूंगा कि मैं अपनी अवाम को ये आपकी तवज्जो से मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है, डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं होना चाहिए. लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो सियासतदान, कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो करप्ट हैं और उन पर हम बहुत बातें करते हैं, उस सिस्टम पे हमारा बिलीव उठता जा रहा है उन लोगों की वजह से. तो क्या ये दो चीज़ें हैं, सियासी जमहूरियत और जमहूरियत के जो दावेदार हैं, क्या इनको हम ये इसमें जो आपने बात की है, जिन पार्टीज़ का आपने नाम लिया, क्या उसमें ये भी नहीं है कि अगर फौज आती है तो वो इनमें से किसी की बहुत से मिल जाया करते हैं. और हमारी तारीख में ये होता है. उसके मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना कि जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो ये लोग चले जाते हैं, साथ मिल जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक हंगामी सूरत होती है. जैसे घर में कोई मुजरम आ घुसे, जैसे घर में कोई बर्गलर आ जाए, तो मामूलात जिंदगी जो है वो मुअत्तल हो जाते हैं. ये क्या बर्गलर आने की एक वजह ये भी, जैसा आप बर्गलर कह रहे हैं, बर्गलर कहने की ये वजह भी हो सकती है कि हम दरवाजा खुला छोड़ते हैं और सहन में लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ता है, तो वो सुलह कराने के लिए भी आ सकते हैं, कोई लड़ाई बंद कराने के लिए भी आ सकते हैं. शान भाई, इनका जॉब नहीं है. हाँ, लेकिन क्या हमारा जॉब है कि हम लड़ें और इस तरह एक दूसरे को? देखिए, जमहूरियत में इख्तिलाफात होते हैं. जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सीनियर साहब की हुकूमत थी, उसके जो तौर तरीके थे, ढंग थे, मियां नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहबा की हुकूमत उससे आगे गई. ठीक है. और अभी हम जो 4 साल में देख रहे हैं, हमें हैरत होती है कि वो जो 10 बरस थे, जो 89 से 99 तक हमने देखे, उसके मुकाबले में ये ज्यादा बालिग नजरी की सियासत है. इसमें ज्यादा एहसास जिम्मेदारी पाया जा रहा है, अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी. तो कौम में देखिए, जमहूरियत ऐसी चीज तो नहीं है कि बटन दबाया और शुरू हो गई. लोगों को कई 100 बरस गुजरे हैं. 1929 तक अमेरिका में औरतों को वोट देने का हक नहीं था. 1919 तक बरतानिया में नहीं था. तो ये एक तसलसल है, ये एक अमल है, अमल से गुजर. इसको फिल्टर आउट करना चाहिए. अवाम को ये हक मिलना चाहिए कि वो जिन सियासतदानों को नाअहल समझते हैं या बुरा समझते हैं या बदगुमान समझते हैं, अवाम अपने वोट्स में उनको साइड लाइन करें, ताकि वो डिसाइड, ताकि उनका इत्मीनान बने. इत्मीनान इस प्रोसेस पे बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं मसूद साहब. मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ, मेरे जो सवालात होते हैं वो सेल्फ ड्रिवन नहीं होते, क्योंकि मैं रहता हूँ अवाम में, तो अवाम की जो सरगोशियां हैं और अवाम की जो बातें हैं, जो उनके खौफ हैं, जो बात, वो मैं समझना चाहता हूँ, ताकि मैं खुद समझूंगा तो मैं उनको समझा सकूंगा कि भाई इस तरह हो रहा है. तो बेसिकली मेरा मकसद यही होता है बात करने का. ये जो डेमोक्रेसी की जो एक दावेदार हैं जी, अब उनके ऊपर जिस तरह हम कहते हैं कि यार जैसे गिलानी साहब हैं जी, तो ऐसा कुछ होगा मसूद साहब कभी के जो करप्शन जो है, या जो लोग कहते हैं, या जो बातें हैं, या वो हमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कितना कमाया, कितना नहीं कमाया. शौकत अजीज आए, एक ब्रीफकेस लेके आए, 4 लेके चले गए, और लोग इस तरह के बहुत आए. जी जी. इनका कोई
ایسا کوئی احتساب ہوگا کبھی ہماری زندگی میں جس میں ہم دیکھ سکیں کہ جو ملک کا عوام کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس آ سکے؟ ہم ایک آدمی کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم ایک آدمی کو بلیم کرنا غلط ہے. تو میرے خیال میں باقی جو ہیں وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کرپشن سیاسی قیادت میں ہے، ایک تو میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ یہ 1985 کے سے پہلے والی ہماری سیاست بالکل ڈیفرنٹ تھی. اس کے بعد کی سیاست کا ایک رنگ ڈھنگ ہی بدلا ہے. تو ذرا آپ کیا سمجھتے ہیں میچور ہوئی ہے زیادہ؟ نہیں بھائی، نیچے آئی ہے. میں اب وجہ اس کی عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیے بھٹو صاحب پہ 3 وائٹ پیپر شائع کیے تھے ضیاء الحق صاحب نے. مالی بدعنوانی کا الزام نہیں لگا سکے، ٹھیک ہے. لیاقت علی خان صاحب پہ مالی بدعنوانی کا الزام نہیں لگا سکے. سوری مسعود صاحب، میں ایک بریک لیتا ہوں. Please. بریک کے بعد آؤں گا. بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کی سننا چاہتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں اور فوراً واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اور بڑی خوبصورت بات کی تھی انہوں نے مسعود صاحب نے کہا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے، ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے ووٹ کا حق پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو آپ نے الیکٹ کرنا ہے جو آپ کی بات سن سکے، صرف کسی ایک حصے کی نہیں، کسی ایک برادری کی نہیں. بس پورا پاکستان ایک برادری ہے. اس پوری برادری کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کو ووٹ ڈالنا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، اس کو جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ پورا ٹائم اپنا پورا کریں تاکہ وہ جواب دہ ہو سکیں عوام کو کہ ہم یہ منشور تھا ہمارا، ہم یہاں یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکے. اس سے پہلے ہی ان کو اتار دیا جاتا ہے. ان کے پاس یہ ایلیگیشن ہوتا ہے کہ جی ہمیں کام ہی نہیں کرنا دیا. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ ڈیموکریسی کی جو سڑک ہے، جو روشنی ہے، وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وہ کسی پارٹی سے بڑی ہے. پاکستان کے لیے وہ سب سے بہترین چیز جمہوریت ہے اور ہمیں اس کو پنپنے کا موقع دینا ہے پاکستان میں. بہت شکریہ آپ کا. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جس آپ کہتے ہیں پلیز کیری آن. بھٹو صاحب پہ میں نے کہا کہ دیکھیے جب ایوب خان صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بدعنوان ہے سیاست. تو جب وہ رپورٹ سامنے آئی اس میں سے کیا نکلا کہ وہ سرکاری گاڑی پہ بچوں کو اسکول بھیج دیا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں. بھٹو صاحب پہ مالی بدعنوانی کا الزام نہیں آیا. لیکن جب 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کروائے گئے نا، جس میں کوئی نیریٹو نہیں ہے، پیچھے کوئی پولیٹیکل ڈسکورس نہیں ہے، کوئی نظریاتی وابستگی نہیں ہے، تو پھر لوگ ذاتی حیثیت میں جب آئیں گے تو وہ مالیات کی سیاست کریں گے نا. انہوں نے تو انویسٹ کیا ہے، پیسے کی سیاست کریں گے. ٹکٹ خریدی ہے. 85 کے بعد کی ہماری سیاست میں روپے پیسے کا جو عمل دخل آیا ہے، معاف کیجیے گا، ہم اس سے پہلے کی جو سیاسی مثلا نواب نصر اللہ صاحب بھئی اپنی زمین بیچ کے سیاست کرتے رہے. اس وقت ہمارے بیچ میں موجود ہے. ہمیں ناصر چٹھا صاحب، ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے اپنی زمینیں بیچ کے اس قابل نہیں رہے کہ وہ انتخابی سیاست میں حصہ لے سکے. بالکل ایسے بہت سے لوگ ایسے. یاسین بھٹو صاحب تو لیکن اب جو سیاست آ گئی جی، اب دیکھیں اب یہ فرق پڑا نا جب لوگوں کو یہ پوری اسٹاک ایکسچینج بن گئی. اسٹاک ایکسچینج بن گئی. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں، اگر سیاسی قیادتوں کو نان الیکٹرل غیر انتخابی عمل کے ذریعے گھر بھیجا جائے گا نا، ان میں ڈیسپریشن پیدا ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں 3 مہینے ہیں، 1 سال ہے، لوٹ مار کر لو. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ 5 سال ہمیں عوام نے دیے ہیں، اس کے بعد عوام ہمیں پکڑیں گے، ہماری جواب دہی کریں گے بیلٹ پیپر سے، تو ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام ہماری جواب دہی کریں گے تو دے ول پرفارم. اس وقت صورت یہ ہے کہ جو کہتے بھائی جب ہم نے جانا ہی عوام کے ذریعے نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے بعد 10 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے، تو ٹھیک ہے صاحب جو لوٹا جا سکتا ہے لوٹ لیتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ انتخابی تسلسل سے بدعنوانی کی جو سطح ہے یہ بھی نیچے آئے گی. بڑی اچھی جواب دہی ہوتی ہے نا اس میں. بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. بیکاز اچھا یہ چیئرمین نیب فصیح بخاری کو قومی سلامتی کا مشیر بنانے پر غور ہو رہا ہے. یہ قومی سلامتی مشیر کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. اچھا یہ نیب سے بڑی پوسٹ ہے. آپ کو پتا ہے ہینری کسنجر بھی تھے پرائر ٹو بیکمنگ سیکریٹری آف اسٹیٹ. یہ صحیح ہاں یہ جو ہے یہ بہت سلجھے ہوئے ذہن ہوتے ہیں جو کسی ملک کے، جو بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، جو بہت سوچ بوجھ رکھتے ہیں، جو اسٹریٹجک سچویشن سمجھتے ہیں، سیاسی معاملہ سمجھتے ہیں، خارجہ پالیسی. برجیش مشرا انڈیا میں تھے،
ہمارے آخری جو تھے وہ محمود درانی صاحب تھوڑا ان کے اوپر مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ بخاری صاحب پہ تھوڑے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بخاری صاحب کی ذات پہ نہیں ہے. بخاری صاحب کے ٹینیور میں نیوی میں جو ہے وہ کچھ معاملات ہوئے ہیں. فصیح بخاری صاحب کی ذات پہ نہیں ہے. اچھا. اور وہ تو مسلم لیگ نواز بھی نہیں کہا کہ بھائی ہمیں ان کی ذات پہ کوئی اعتراض نہیں. اور وہ بڑے ذمہ دار عہدے پہ رہے ہیں. وہ ہماری بحریہ کے سربراہ رہے ہیں. نہیں نیب کی بھی بات ہو رہی ہے. وہ نیب والا بھی ان کی ذات پہ نہیں. ذات پہ نہیں. بڑی اچھی بات ہے. یہ تو ہونا بھی نہیں چاہیے بیکاز عوام کو جاننا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے ہمارا رائٹ ٹو نو. رائٹ ٹو نو ہمارا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو پلوں کے ٹھیکے ہیں باقی چیزیں ہیں ان میں کیا کس کو ٹینیور میں کچھ ہوئی ہیں. عوام کا یہ حق ہے اور وہ کانوکٹ نہیں ہے. دیکھیں جان یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو ایکیوزڈ میں اور کانوکٹ میں فرق کرنا چاہیے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 25 سال 30 سال کام کریں فلم انڈسٹری میں. کوئی اے بی سی آئے اور آ کے آپ پہ ایلیگیشن لگا دے اور آپ کو ہم کہیں کہ آپ ٹینٹڈ ہو گئے. بڑی اچھی بات ہے. بڑی اچھی بات ہے. اور میں صرف جاننا ہی چاہتا کہ جو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں انڈیا میں بھی سپریم کورٹ میں کسی نے یہ دائر کر دیا تھا کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ جو ججوں کا جو آپس میں جو کابینہ بنی ہے اس کے اوپر ہمیں بتایا جائے کہ کس طریقے سے ووٹ ہوا ہے کیا ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کو پھر مانا گیا اس کی بات. تو رائٹ ٹو نو جو ہے کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت اہم پہلو ہے. رائٹ ٹو نو اور ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ وہ لوگ جو کرپشن میں انوالوڈ ہیں یا انوالو رہ چکے ہیں یا تو ان کی اماؤنٹ کو واپس لا کے ادھر واپس عوام کو دیں وہ. اور جمہوری عمل کے اوپر جو داغ ہیں ان کو صاف کیا جائے. ایسی فضا قائم نہ کی جائے کہ کسی کو آ کے بیچ میں انٹروین کرنا پڑے. آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کلیئرلی جتنے رومرز ہیں ان کو کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے یہ ہیڈ لائنز دی ہے. مسعود صاحب نے بڑا اچھا ہمارے ساتھ آج تجزیہ کیا. بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے ساتھ رہے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. اسٹے ود یور کڈز. ہیو فن. اور اپنی زندگی کو ریلیکس کرنا سیکھیں. اپنے موبائل بند کر دیں سیٹرڈے سنڈے تاکہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں ان کے ساتھ انجوائے کر سکیں ان کے چھوٹے چھوٹے خواب دیکھ سکیں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ڈسکس کر سکیں اور پاکستان کے اہم پہلوؤں پر ان سے بات کریں. یقین کریں یہ باغ دول انہوں نے سنبھال لی کل. ان کو سمجھائیں کہ اس پاکستان کو ایک بہتر طرف لے کے چلیں. وہ چیزیں بتائیں جو ہمارے علم میں یا نصاب میں نہیں ہیں. وہ چیزیں ڈسکس کریں. ان سے سب باتیں ڈسکس کریں کیونکہ وہ فیوچر ہیں. وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. ٹیک دیم آؤٹ. موسم اچھا ہے. آم خریدیں اور کہیں چلے جائیں. اور ان ساری باتوں کے ساتھ آپ نے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی جو ہمیشہ کہتا ہوں. یہ کوئی سلوگن نہیں ہے. کوئی شو کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. جئیں شان سے جہاں بھی ہیں جس سوچ سے ہیں. جئیں پاکستانی بن کر اور جئیں شان سے. سی یو آفٹر دا ویکینڈ. خدا حافظ.